اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو دو وجہ ہوتی ہیں، ایک وہ ایمان کامل ہوتا ہے اور ایک وہ مومن کامل ہوتا ہے۔ ایمان کامل اور مومن کامل کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے، حج زکوٰۃ فرض ہونے پر حج زکوٰۃ دیتا ہے۔ یہ ایمان کامل ہے کہ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ فرمایا جب تم کسی کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ آتے جاتے دیکھو تو اسے جنت کی خوشخبری دے دو کہ وہ مومن ہے، وہ ایمان کامل ہے۔ ایمان کامل اس لیے ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ جب کوئی حکم مانتا ہے، یسارعون فی الخیرات، بھاگ بھاگ کر فرض عین کی پابندی کرتا ہے تو یہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری کی عطا پر اس کے ایمان کی تصدیق فرماتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت والے دن جب مومن کے ایمان کی تصدیق فرمائیں گے تو فرمائیں گے کہ تم نہیں دیکھتے تھے کہ جدھر تم وقت بچاتے تھے وہ اپنا وقت قربان کرتا تھا، جدھر تم اپنی جان بچاتے تھے ادھر وہ جان قربان کرتا تھا، جدھر تم مال بچاتے تھے، مال کماتے تھے، وہ اپنا مال قربان کرتا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کا فائدہ تم کماتے رہے اور وہ دنیا کو میرے حکم میں قربان کرتا رہا؟ میں اس کے ایمان کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ایسے ویسے نہیں ہو سکتا، جس کو میں ایمان کی توفیق دیتا ہوں وہی یہ کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جسے میں کچھ دیتا نہیں اس کے پاس وہ ہوتا نہیں، اور جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں وہ اس سے کچھ کرنے کے قابل کیسے ہے؟ اللہ اپنے بندے کے ایمان کی تصدیق فرماتا ہے، جیسے فرمایا وہ منافق لوگ ہیں جو آ کر آپ کو قسمیں کھا کھا کر اپنا اندر کا پتہ بتاتے ہیں، لیکن وہ پکے منافق ہیں، انہیں آپ کو آ کر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ اپنا رسول بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان کامل اس کا ہے جو حکم کی تعلیم میں توفیق جانتا ہے اور توفیق کی ادائیگی جانتا ہے، جسے حکم کی توفیق میں توفیق کا پتہ نہیں ہوتا باتیں کرتا ہے، کبھی ایک ہاتھ ادھر لگاتا ہے اور کبھی ایک ہاتھ دوسری گال پہ لگاتا ہے۔ یہ 2 گالیں اس لیے ہیں، 2 ہاتھ اس لیے ہیں کہ ایک ہاتھ بڑھایا جائے اور دوسرا ہاتھ اسے پکڑ لے، تب یہ جوڑی ہے
اگر ایک ہاتھ بڑھاتا ہے دوسرا اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو جدھر وہ پڑا ہے ادھر کا ہی پڑا ہوتا ہے۔ ہاتھ تو اس نے بڑھایا ہوتا ہے لیکن ہاتھ آگے سے کسی نے نہیں پکڑا ہوتا۔ اسی طرح بیعت تو اس نے کی ہوتی ہے لیکن بیعت کی حقیقت جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کے اندر حکم کی تعلیم توفیق کی ادائیگی ہے۔ اور جب یہ دو چیزیں نہیں ہوتی اسے کیا پتا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو صرف چھلانگ مار کر پل صراط پار کرنے کی کوشش ہی کرتا ہے، لیکن چھلانگ مارنے کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے، جا کے پل صراط نہیں پار ہوتا۔ پہلی بات توفیق کا جاننا ضروری ہے، دوسری بات توفیق میں ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ توفیق جو نہیں جانتا وہ ادائیگی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ادائیگی وہ اس لیے نہیں کرتا کہ کہتا مجھے توفیق ہی حاصل نہیں۔ ادائیگی میں توفیق نہیں ہوتی، ادائیگی ہے ہی اس کے لیے جو ادائیگی کرنے کے قابل ہے، جو نماز پڑھنے کے قابل ہے، جو روزہ رکھنے کے قابل ہے، جو دیکھنے کے قابل ہے، جو سننے کے قابل ہے۔ جو قابل ہی نہیں ہے دیکھنے سننے وغیرہ کے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے تو اللہ پوچھتا ہی کچھ نہیں۔ پوچھا کس سے جاتا ہے؟ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے۔ آنکھ دیتا ہے تو آنکھ کے بارے میں پوچھتا ہے، کان دیتا ہے تو کان کے بارے میں پوچھتا ہے، جان دیتا ہے تو جان کے بارے میں پوچھتا ہے، ایمان دیتا ہے تو ایمان کے بارے میں پوچھتا ہے، تعلیم میں علم دیتا ہے تو علم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیا میں نے تجھے توفیق نہیں دی تھی جو تو نے ایسے ایسے نہیں کیا؟ ہاں اللہ توفیق دی تھی، مجھے والد بھی دیا تھا، والدہ بھی دی تھی، بیوی بھی دی تھی، آل اولاد بھی دی تھی، جان بھی دی تھی، مال بھی دیا تھا، اپنا حکم بھی دیا تھا۔ حکم میں اللہ پروردگار تو نے حکم کی تعلیم میں علم بھی دیا تھا، نبی بھی دیا تھا، اپنا آپ بھی پتہ بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو پھر تم نے جو میں نے دیا تھا اس کی ادائیگی کیوں نہیں کی؟ یہ ادائیگی نہ کرنا ہی تو بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اور اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہے کہ میں وہی پوچھتا ہوں جو میں نے دیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ میں نہیں پوچھتا۔ اللہ اگر ظلم کرے تو مجھے بتائیے انصاف کون کرنے کے قابل ہے؟ اگر نبی رسول اللہ السلام ظلم کریں تو انصاف کون کرنے کے قابل ہے؟ کوئی نصیب والا ہے جو مومن کامل ہوتا ہے کہ اسے اللہ پاک نے اپنا بندہ دیا ہوتا ہے، اور کوئی نصیب والا ہوتا ہے جو اللہ کے بندے کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہوتا ہے۔ کیونکہ بھاگ کر جب کوئی عبادت کی طرف جاتا ہے تو یہ حکم کی تعلیم میں ایمان بندے کا کامل ہوتا ہے، اور جب کوئی بھاگ کر اللہ کے بندے کی طرف جاتا ہے تو اس کا خود مومن ہونا کامل ہوتا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ جب حکم کی تعلیم میں علم ملتا ہے تو ایک اللہ اکبر کی عبادت وہ کامل ہو کر مومن بندہ کامل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ ملتا ہے تو اللہ کا بندہ حکم کی تعلیم میں اللہ پروردگار کا علم اور اللہ پروردگار کی عبادت کا علم جب دیتا ہے تو یہ مومن جو ہے، یہ مومن خود اللہ کا بندہ اور مومن کامل ہو جاتا ہے۔ جو عبادت کی طرف نہیں بھاگا اسے کیا پتا کہ اللہ کا ارشاد پاک کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد پاک ہے یسارعون فی الخیرات، کہ وہ فرض عین بھاگ کر کرتے ہیں۔ فرض عین پتہ میں نے آج نے کیوں ذکر کیا ہے کہ فرض عین اصل ہے۔ جب کوئی فرض عین ادا نہیں کرتا تو باقی تمام کی تمام عبادت جو ہے وہ تو قبولیت نہیں پاتی۔ اس لیے بنیاد کا ذکر پہلے ہے کہ اسی سا اللہ تقویٰ، کہ ہر چیز پروردگار ایک بنیاد کے طور بتاتا ہے۔ اس لیے وہ بھاگ کر کیا کرتے ہیں؟ فرض عین کی ادائیگی کرتے ہیں۔ فرض عین کی ادائیگی اتنی ہے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر ادائیگی کرنے کے قابل ہے تو کھڑے ہو کر ادائیگی کرتا ہے، بیٹھ کر کرنے کے قابل تو بیٹھ کر کرتا ہے۔ جتنی اللہ کی توفیق ہے اتنی ادائیگی ہے، ادائیگی ذرا بھر بھی زیادہ نہیں ہے۔ توفیق اللہ پروردگار حکم میں دیتا ہے۔ حکم میں توفیق کیا ہوتی ہے؟ حکم میں توفیق یہ ہے کہ جو اللہ پروردگار نے
حکم کیا ہے وہ ہو گیا ہے، میرے بارے میں جو حکم کیا ہے وہ ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے حکم میں جو کچھ عطا کیا ہے وہ مجھے مل گیا ہے، آپ کو جو حکم میں دیا ہے آپ کو مل گیا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکم میں توفیق ہے، جو کسی کو توفیق ہو گئی ہے وہ حکم کی تعلیم میں اس کی ادائیگی کرنے کا پابند ہے۔ ادائیگی میں عبادت کرتا ہے تو فرض عین ہے، جو بھاگ بھاگ کر جا کر ادا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ادائیگی میں مشاہدہ، ملاقات، محبت، اور محبت میں ہمیشہ کا ساتھ ہے، تو اللہ کے بندے کی صحبت جا کر بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ یہ دو محبتیں ہیں، ایک محبت میں مومن کامل ہو جاتا ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر وہ محبت جو کرتا ہے اللہ کے بندے نبی رسول اللہ علیہ السلام سے کرتا ہے، ایک طرف محبت میں ایمان کامل ہو جاتا ہے جو کہ عبادت کی محبت ہے، اور دوسری طرف اللہ کے بندے کی محبت میں مومن خود کامل ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کے بندے کی محبت میں اللہ پروردگار کی محبت ہے۔ کیونکہ جب تک مومن کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ تو اللہ الذین آمنوا اشد حبا للہ کہ شدید ترین محبت مجھ سے رکھنے والا کون ہے، مومن کون ہے، اور جس کا ایمان کامل، اور جو مومن کامل ہے وہی تو اللہ سے شدید ترین محبت کرنے کے قابل۔ ایک مومن کامل ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی تعلیم رکھتا ہے، یہ عارضی زندگی جو اسے بخشی گئی ہے عبادت کے لیے بخشی گئی ہے، وہ عبادت کرتا ہے۔ مومن کامل نہیں بلکہ ایمان کامل ہے۔ شیطان اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ نے بھی یہ کہا ہے وہ میری عبادت کرتا ہے، لیکن اگر وہ مومن کامل ہوتا، ایمان کامل سے بڑھ کر مومن کامل ہوتا، وہ یہ نہ دیکھتا میرا دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ یہ دیکھتا ہے میرا محبوب کیا کہتا ہے۔ ایسی ہے ہم دنیا میں بھی جس سے محبت ہوتی ہے وہ جو کہہ دیتا ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک معرفت ہے، ایک نقطہ ہے، کسی کے پاس نقطہ ہوتا ہے تو وہ کسی کام کے قابل ہے، اور اگر کسی کے پاس نقطہ نہیں ہوتا، آنکھ نہیں ہوتی، کان نہیں ہوتا، زبان وغیرہ نہیں ہوتی، وہ اس کام کے قابل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کے پاس اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کی محبت ہے، اسے یہ ملی ہوئی توفیق اللہ پروردگار کی طرف سے ہے۔ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ، اللہ تو ہر ایک کو ہی ملا ہوا ہے، ٹنکا ہے اس کو بھی اللہ ملا ہوا ہے، جان والا ہے اس کو بھی اللہ ملا ہوا ہے، بے جان ہے اس کو بھی اللہ ملا ہوا ہے۔ کیوں؟ اسے پیدا کرنے والا اللہ ہے نا، اللہ ملا ہے تو اسے تخلیق ہوئی ہے نا، یہ تو اللہ ہر ایک کو ملا ہوا ہے۔ اور جسے اللہ محبت میں ملتا ہے اسے اللہ کیا دیتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہ اپنا بندہ دیتا ہے۔ مرد کو عورت دیتا ہے، عورت کو مرد دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ دیتا ہے، ماں باپ کو اولاد دیتا ہے، میاں بیوی کو اولاد نہیں دیتا، ماں باپ کو اولاد دیتا ہے، اپنے بندے کو اپنا بندہ دیتا ہے۔ اور جب یہ سارا دیتا ہے تو محبتوں میں یہ جوڑا جوڑا ہوتا ہے، اور خود اکیلا ہمیشہ اپنی تخلیق کے ساتھ ہی رہا ہے، پھر اکیلا محبتوں میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، تم حکم میں میری توفیق رکھنا، کیونکہ توفیق ہے ہی وہ جو اللہ نے دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کاکھ لے سکتا ہے تو لے کر دکھائے، کوئی لاکھ لے سکتا ہے تو لے کر دکھائے، کیوں؟ جب اللہ نے اس کے لیے رکھا ہی نہیں ہوگا، پیدا ہی نہیں کیا ہوگا، وہ کدھر سے لے لے گا؟ حکم میں توفیق ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہر ایک کو جو حکم میں دیا ہے وہ توفیق ہے، وہ مل کر رہتا ہے۔ کوئی بینک سے لے لے تب مل کر رہتا ہے، کوئی ٹینک سے لے لے تب مل کر رہتا ہے، کوئی جیب سے لے لے تب مل کر رہتا ہے، وہاں رکھنے والا اللہ پروردگار ہوتا ہے۔ یہ لینے والا ہے کس منہ سے لیتا ہے، اس منہ کا حساب و کتاب اسے دینا پڑتا ہے، باقی ہوتا جو کچھ بھی ہے اس کے حکم میں ہوتا ہے۔ کوئی اچھے منہ میں لیتا ہے تو حلال لیتا ہے، اور کوئی برے منہ سے لیتا ہے تو وہ حرام لیتا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے کہ توفیق میں اسے مل جاتا ہے جو اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن تعلیم میں جب ادائیگی ہوتی ہے، ایک طرف یحببکم اللہ، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور ایک طرف جب تعلیم میں ادائیگی نہیں ہوتی تو ملتا تو ہے
ٹھکانہ تو ہوتا ہے، لیکن دردناک ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے کہ اس نے عارضی زندگی میں جو اللہ نے اسے عارضی زندگی دی ہوتی ہے اسے ضائع برباد کر دیا ہوتا ہے، اور عارضی زندگی کی توفیق سے اس نے جو اللہ کی محبت کمانا ہوتی ہے وہ نہیں کمائی ہوتی۔ اب اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ نہ ایمان رہ جاتا ہے، نہ ایمان کی حقیقت رہ جاتی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پروردگار ہمارے ایمان کی تصدیق کرے، اللہ کا بندہ ہمارے ایمان کی تصدیق کرے، یہ ایمان ہے۔ ورنہ منافق بھی ایمان لائے لیکن اللہ پاک نے، اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کی تصدیق نہیں کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا بندہ کسی کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے تو ایمان اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعلیم اللہ کے بندے نے دی ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، اس کے پاس آنکھ بھی ہوتی ہے اور آنکھ میں بینائی بھی ہوتی ہے، اس کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے اور ایمان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اور توفیق میں اسے ایمان اللہ نے دیا ہوتا ہے۔ اس توفیق کو اللہ کے بندے نے جانا ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کھلی کتاب ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علم میں پتہ کچھ نہیں لگتا، وہ آپ پاگل ہے۔ فرمایا اتقوا من فراست المومن، یہ علم ہی اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے جو ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی صفت ہے، جس اللہ تعالیٰ، یہ اللہ علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، جس صفت میں اللہ پروردگار اپنے آپ کو جانتا ہے۔ استاد جب اپنے شاگرد کو اپنا علم دیتا ہے پھر وہ جمع کرنا جان جاتا ہے، تفریق کرنا جان جاتا ہے، تقسیم کرنا جان جاتا ہے، بڑے بڑے فارمولے لگا کے علم کے مطابق چھپا جواب نکالنا جان جاتا ہے۔ استاد نے اسے علم دیا تب وہ جانتا ہے، اپنے آپ نہیں جانتا۔ اپنے آپ کوئی درخت نہیں اس کو دیکھ کے گھر آ گیا ہے کہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، بڑا لمبا تڑنگا ہے، میں نے جو دیکھا ہے وہ درخت ہے۔ یہ درخت نہیں ہے، یہ علم ہے۔ کہیں علم کسبی ہے اور کہیں علم عطائی ہے۔ کسبی حفظ کیا جاتا ہے، کسبی میتھ وغیرہ گرامر وغیرہ سیکھی سکھائی جاتی ہے، کسبی علم ہے۔ کہیں کسب ہے، کمانا پڑتا ہے، اور کہیں ماں باپ کی وراثت سے کمایا ماں باپ کا ہوتا ہے، مل اسے جاتا ہے۔ پڑھا سیکھا سکھایا استاد نے ہوتا ہے اور عطا اسے کر دیتا ہے۔ اس طرح اللہ پروردگار جب اپنا علم عطا کرتا ہے تو اللہ اپنا بندہ دے دیتا ہے کہ اللہ پروردگار نے استاد ہونے کے ناطے اپنے بندے نبی رسول علیہ السلام کو تعلیم علم الہی دیا ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے شاگردوں کو آگے علم الہی دیتا ہے۔ اس میں کون سی شک و شبے کی بات ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ پھر جب کوئی حکم جانتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ توفیق ہوتی ہے، اور جب کوئی ادائیگی میں جانتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے کہ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، پھر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس پروردگار نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے۔ حکم میں وہ توفیق جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا توفیق دی ہوئی ہے۔ ہاں، کسی کو مفتی مولوی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر کوئی جو اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ جانتا ہے۔ تعلیم کے اندر فتبعونی، تعلیم کے اندر اللہ کے بندے کی صحبت کے اندر استاد کی تعلیم میں کوئی ادائیگی کرنے کے قابل ہوتا ہے، کوئی ادائیگی عبادت میں حکم کی کرتا ہے تو یہ ایمان کامل ہوتا ہے، اور کوئی تعلیم میں علم الہی رکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی محبت مشاہدہ دید کے قابل ہوتا ہے تو یہ مومن خود کامل ہوتا ہے۔ اور جو اس بات کو نہیں جانتا، توفیق کو حکم توفیق کو ادائیگی بناتا ہے اور ادائیگی کرنے کے وہ قابل نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ ادائیگی کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کہ ادائیگی ہوتی ہے تعلیم سے۔ وہ جانتا کس کو؟ ادائیگی کو توفیق جانتا ہے، حالانکہ توفیق جو ہے وہ آنکھ ہے، توفیق جو ہے وہ کان ہے، توفیق جو ہے وہ زبان ہے، توفیق جو ہے وہ جان اور ماد ہے، اور وہ ادائیگی کو جانتا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے، کہتا ہے مجھے نماز کی توفیق نہیں ہے، جب وہ توفیق دے گا تب میں پڑھوں گا۔ یہ توفیق نہیں ہے، یہ ادائیگی ہے۔ ادائیگی اللہ کے بندے کی صحبت میں جانا یہ ہوتا ہے کہ اس کی محبت میں وہ اس کا اسیر ہو جاتا ہے،
فقیر ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کا شاگرد ہو جاتا ہے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ ادائیگی کی تعلیم دیتا ہے۔ فرمایا فتابعونی، تم ادائیگی کی تعلیم حاصل کرنا، توفیق میں نے تمہیں پہلے دے دی ہے، توفیق کے بغیر تو میں کچھ کہتا ہی نہیں۔ آنکھ دیتا ہوں تو آنکھ کا کہتا ہوں، کان دیتا ہوں تو کان کا کہتا ہوں، جب میں حکم میں توفیق دے دیتا ہوں تب ادائیگی کا کہتا ہوں، ویسے تو میں ادائیگی کا کہتا ہی نہیں۔ اب ادائیگی تعلیم سے ہوتی ہے، وہ یہ نہ جاننے والا خلط ملط کرتا ہے، سچ کو جھوٹ میں ملاتا ہے، جھوٹ کو سچ میں ملاتا ہے، اس لیے کہ جاہل بلکہ جاہل کا جاہل ہوتا ہے، اور جو استاد ہے جسے تعلیم ملنی ہوتی ہے اس پر اعتراض کرتا ہے، جو استاد ہے وہ اسے وہ جاہل جانتا ہے، وہ استاد جو ادائیگی دینے والا ہوتا ہے وہ اسی کے بارے میں وہ ایسی بات کرتا ہے، اور جو بات کسی استاد کے ساتھ شاگرد نے نہیں کی ہوتی، وجہ بس ایک ہی ہوتی ہے، اسے تعلیم نہیں حاصل ہوتی۔ تعلیم دینے والا جو تعلیم دیتا ہے اس کا ساتھ اسے حاصل نہیں ہوتا، اور اگر جب ساتھ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر نہ عارضی زندگی کی جو توفیق ہے وہ رہ جاتی ہے، اور نہ عبدالآباد ہمیشہ کی زندگی کی جو توفیق ہے وہ رہ جاتی ہے۔ استاد اس کو کب دیکھتا ہے وہ کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، استاد اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ ماں باپ کب دیکھتا ہے کہ میری اولاد کالی ہے یا گوری ہے، وہ تو استاد کا تو کام نہیں ہوتا، استاد کا ایک ہی کام ہوتا ہے، معلم ہے، وہ تعلیم کرتا ہے، اسے پتہ ہے اگر میں نے اسے تعلیم نہ دی تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کدھر سے تعلیم حاصل کرے گا، اگر یہ میری اولاد نہ ہوا تو یہ کسی دوسرے کی اولاد کیسے ہو سکے گا۔ پھر میاں بیوی آپس میں وہ رشتہ قائم کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نقطے میں جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی اولاد ہو جاتی ہے۔ استاد نہیں ایسے کرتا کہ تم نے ایسے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، استاد کو تو پہلے ہی پتا ہوتا وہ کیوں ایسے کرتا ہے کیوں نہیں کرتا۔ ماں باپ کو نہیں پتا ہو جاتا کہ یہ میرا جوان لڑکا ایسے کیوں کرتا اور ایسے کیوں نہیں کرتا۔ کون سی بات ہے جو ماں باپ سے چھپی ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، اور کون سی بات ہے جو چھپی ہوتی ہے شاگرد کے بارے میں، اور کون سی بات ہے جو چھپی ہوتی ہے نبی رسول اللہ علیہ السلام کو اپنی امت کے بارے میں اور اللہ کو اپنی مخلوق کے بارے میں۔ پاگل تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے پتہ نہیں، اگر اسے پتہ نہیں تو سمجھ تو یہ لے کہ تجھے پتہ نہیں۔ اگر معلم کو علم والے کو پتہ نہیں ہے تو پھر جاہل کو پتہ ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ حکم میں وہ توفیق دیتا ہے، جو اس کا حکم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جسے وہ توفیق دیتا ہے اسے حکم دیتا ہے فتابعونی کہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تابع داری کرو۔ نبی رسول کی تابع داری ایک ہی ہے، قیامت تک تمہیں میں سنت دے کر جا رہا ہوں۔ سنت کیا ہے؟ حکم کی تعلیم ہے، اور یہ تعلیم دینے والا معلم ہے، اور جب کسی کو معلم سے محبت ہوتی ہے، اس کی تعلیم سے محبت ہوتی ہے تو مومن کامل ہو جاتا ہے، اور جب کسی کو حکم میں اللہ پروردگار کی پیروی، اللہ پروردگار کی عبادت کی محبت پیدا ہوتی ہے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ یہ مومن ایمان کامل، مومن کامل ہے، یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دو ہے نا، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بندہ نبی رسول اللہ علیہ السلام ہے، ایک عطا ہے اور ایک عطا دینے والا ہے۔ اسی طرح نبی رسول اللہ علیہ السلام بھی آگے دو ہیں، ایک معلم نبی رسول اللہ علیہ السلام اور دوسرا صحابی ہیں سارے، وہاں بھی ایک عطا ہے اور ایک عطا دینے والا ہے۔ یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے، قیامت کے بعد تک کا سلسلہ ہے۔ ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے۔ دونوں دینے والے اس لیے نہیں ہوتے کہ یہ جوڑا نہیں ہے، ایک دینے والا ہوتا ہے، ایک لینے والا ہوتا ہے، ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ایک ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اللہ نبی رسول کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہے، استاد کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہے، اور شاگرد کا ہاتھ نیچے سے مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم میں علم حاصل کرتا ہے اور استاد تعلیم میں علم کی عطا کرتا ہے۔ ایک طرف معلم ہے اور ایک طرف متعلم ہے۔ کام اس کا بنا ہے، کام اس کا بنا ہے جو مومن اور ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اللہ پروردگار ہمیں دین کی سمجھ دے، ورنہ بندہ نا جاہل ہو کر اللہ پروردگار کے ساتھ باتیں جو کرتا ہے جہالت کی ہوتی ہیں۔ جاہل کے ساتھ فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو اس سے تو سلامتی یہی ہے نا کہ وہ جہالت کی بات کرتا ہے، بندہ خود جہالت کی بات نہ کرے۔ آپس میں ملاقات تو نہیں ہوئی
لیکن سلامتی تو اس میں ہے نا کہ ایک تو جاہل جاہلانہ باتیں کرتا ہی ہے، دوسرے کو کیا پڑی ہے وہ بھی جاہل اور جاہلانہ باتیں کرے، اور چلو ایک کرتا ہے، وہ ایک ہی مرض ہے نا، دو تو مریض نہیں نہ ہوئے۔ ڈاکٹر کے پاس جب کہ مریض جائے گا جدھر دو ہوں گے، آج کل کا ڈاکٹر تو پتہ نہیں 4 ہونے پہ بھی بڑا خوش ہو جائے کہ واہ واہ آ گیا، چنگی دکان بھر دی جا رہی ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جدھر ایک مریض پر وقت لگے گا 2 پہ زیادہ لگ جائے گا، یہ بھی تو ہے نا۔ تو اللہ پاک ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ نیکی ایک حکم ہے، حکم کی تعلیم عبادت ہے، اور ایک حکم ہے، حکم کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب کوئی یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو ایک طرف حکم کی تعلیم عبادت ہے، دوسری طرف حکم کی تعلیم معلم اللہ کا بندہ ہے، تو یہ ایمان اور مومن کامل جب ہوتا ہے، اسے توفیق جو ملی ہے اس کی ادائیگی جب اس نے کر ڈالی ہے تو یہ شکریہ ہے۔ اور جب کوئی توفیق میں اور ادائیگی میں خلط ملط کرتا ہے، اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، اسے تعلیم میں بات سمجھ آ جاتی ہے، جب پھر وہ رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے، یہ توبہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی جہالت کا کام کر ڈالے اور آپ کے پاس تشریف لے آئے، جب آپ دعا کریں، دعا کیا ہے؟ تعلیم ہے، ایویں نہیں تھپکی دے گی جا توڑتا ہوں کام ٹھیک طرح ہو جائے گا، وہ ٹھیک جس طرح ہو جائے گا اس کی تعلیم کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک کیا ہو جائے گا؟ جن اپنے آپ ہی چلا جائے گا، وہ جن نہیں اپنے آپ جاتا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ سمجھتا ہے جن میرے ساتھ آ کر غلط کام کرتا ہے، یہ میری اولاد جو ہو رہی ہے جن کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ اولاد جن کی وجہ سے نہیں ہو رہی، وہ یہ جو تو غلط کام کرتا ہے تو بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ ان تھاپی دے کے نہیں توڑا جا سکتا کہ تھپکی دے کر گھر بھیج دو کہ تیرا کام ٹھیک ہو جائے گا، اور اپنی جیب میں کچھ ڈال لو یا اپنی تعریف کروا لو۔ اس کی تعلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو دعا کا مطلب ہے تعلیم دینا۔ وہ دعا کرتا ہے، پکارتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ ضرورت ہے، اسے حکم کی تعلیم دین اسلام بتا دو۔ اب وہ جان پر ظلم کرتا ہے تو اس نے ظلم کیا، ہم نے اس کے پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر ہم نے کوئی ظلم کیا، ہمارا ظلم نکال کر باہر دکھا دے وہ کہ سائیں جی آپ نے یہ مجھ پر ظلم کیا ہے۔ سائیں جی نہیں ظلم کرتا، اللہ کا بندہ نہیں ظلم کرتا، اللہ کی ذات ظلم نہیں کرتی۔ حکم کی تعلیم میں وہ ظلم جو بندہ اپنے پر کرتا ہے اس کو ہٹاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، وہ دنیا کے معاملے کو دیکھتا ہے۔ اور جب کسی کا بھلا دنیا کی تعلیم سے کرنا ہوتا ہے نا، تو جداں دا منہ ادا نہیں چپیڑ ماری دی ہوندی ہے، جداں دا منہ ویسی چپیڑ مارنی چاہیے، جیسا آدمی ویسی بات کرنی چاہیے، لیکن اللہ والا یہ کبھی نہیں کرتا۔ وہ بھلا جب بھی کسی کا دنیاوی بھی کرتا ہے تو دین کی تعلیم دین کی سمجھ میں کرتا ہے، اس کا بھلا وہ اسے بتاتا ہے جو ہمیشہ کا بھلا ہوتا ہے۔ ظاہری اس سے کچھ بھی ہو جائے وہ اس بات کو نہیں دیکھتا، ظاہری وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی بھلا کر رہا ہوتا ہے جو دوسرے کو بتاتا ہے، ظاہری خود بھی وہی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو دوسرے کو بتاتا ہے۔ وہ جب بھی بھلا کسی کا دنیا آخرت کا کرتا ہے تو دنیاوی تعلیم میں نہیں کرتا، دینی تعلیم میں کرتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی بولتا ہے اسے پتہ چلتا ہے جو دینی تعلیم رکھتا ہے، ورنہ جو وہ تعلیم رکھتا ہے اس میں اسے اتنا پتہ ہو جاتا ہے جتنی کو دنیا کی تعلیم خود رکھتا ہے کہ اس نے کیا بتایا، اس نے بتایا 2 اور 2 4، آگے سے سر ہلا دیتا ہے، ہاں باقی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی تعلیم میں جتنا وہ جانتا ہے اسے ہاں کا پتہ ہو گیا ہے، اور دین کی تعلیم میں دنیا آخرت کے بھلے اسے پتہ ہوتے ہیں جو آگے سے بھی دین کی تعلیم رکھتا ہے۔ جہاں جان اور مال لٹایا جاتا ہے، یہاں کمایا نہیں جاتا، ادھر جان اور مال کو اللہ نبی رسول کی راہ پر لٹایا جاتا ہے۔ اور قسم خدا کی یہ اتنی بڑی تجارت ہے، ہم گناہ گاروں نے جتنی کہ دیکھی ہے اپنی کمی کوتاہیوں میں، وہ یہ ہے کہ کوئی کمی اس لیے نہیں رہ جاتی کہ جیب محبوب کی ہوتی ہے اور خرچہ ہمارا ہوتا ہے۔ جتنا خرچ کرنا ہے محبوب کی جیب ہوتی ہے، کرتے چلے جاؤ، کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ جان اور مال اللہ کی راہ میں لگایا کرو۔ قاضی ماضی پچھلا وقت جو گزر گیا، قاضی ماضی سے نہ پوچھنے جایا کرو۔ اللہ کی راہ کھلی ہوئی ہے، آپ نے کیا ہے، اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ نبی رسول کے لیے کرتا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
آئیے فتابیونی کو سمجھے، یحببکم اللہ کے اندر ایمان اور مومن کامل ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا نبی خوش ہو جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔